الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح باب ہادی عشر کا 17واں درس۔ آج کے درس کا ذیلی عنوان ہے صفات ثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ ویسے بھی صفت قدرت و اختیار پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہاں سے علامہ حلی کی عبارت شروع ہو رہی ہے، قال الفصل الثانی فی صفات ثبوتیۃ وہی ثمانیۃ۔ یہ متن کی عبارت ہے اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ دوسری فصل صفات ثبوتیہ کے بارے میں ہے، اور صفات ثبوتیہ 8 جن میں سے پہلی صفت قدرت و اختیار ہے، یعنی واجب تعالی قادر مختار ہے، قادر بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اس کو آپ نے دو الگ الگ صفت شمار نہیں کرنا، بلکہ ایک ہی صفت شمار کرنی ہے، کیونکہ قدرت بغیر اختیار کے قابل تصور نہیں، اور اختیار بغیر قدرت کے قابل تصور نہیں۔ جہاں اختیار ہے وہیں قدرت ہے، جہاں قدرت ہے وہیں اختیار۔ اس لیے اگر صرف قادرن کہہ دیا جاتا تب بھی ٹھیک ہوتا، یا صرف مختارن کہہ دیا جائے تب بھی صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے، یا کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، یا پانی چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج روشنی دینے پر قادر ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے روشنی نہیں دیتا۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ آگ جلانے پر قادر ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ پانی چیزوں کو بہا لے جانے پہ قادر ہے، اس لیے کہ پانی ہو یا آگ ہو یا سورج ہو، یہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہ فاعل موجب ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی خود بخود اس سے نکلتی ہے۔ یہی صورتحال آگ کی ہے، کی خاصیت ہی جلانا ہے۔ بس یہاں تک بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، اور صفت قدرت اور صفت اختیار دونوں اکٹھی ہیں، باہم ہیں۔ قدرت اختیار کے بغیر اور اختیار قدرت کے بغیر قابل تصور نہیں۔ اب یہ بات کہ واجب تعالیٰ قادر مختار ہے، تو اس کے قادر مختار ہونے کی دلیل کیا ہے، یعنی کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یا واجب تعالیٰ یا خالق یا صانع یا موجد یا انوینٹر یا کریٹر، جو بھی اس کو نام دیں، وہ قدرت و اختیار کا مالک۔ اس کے لیے علامہ حلی نے جو دلیل پیش کی ہے وہ منطقی قیاس پر مشتمل ہے۔ البتہ عبارت میں قیاس کے صغرا اور کبرا واضح نہیں ہیں، الگ الگ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے صغرا اور کبرا کو الگ الگ کر کے بیان کیا جائے منطقی انداز میں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کا صغرا ہے العالم حادث، کبرا ہے وکل، یا یوں کہہ لیں العالم محدث وکل محدث محتاج الی محدث مختار۔ نتیجہ فالعالم محتاج الی محدث مختار، یا اسی قیاس کو ہم اردو میں بیان کریں تو یوں کہیں گے کائنات حادث ہے۔ یہ ہے صغرا یا مائنر پریمس۔ ہر حادث کو ایک قادر مختار موجد کی ضرورت ہے، یہ کبرا یا میجر پریمس ہے۔ نتیجہ ثابت ہوا کہ اس کائنات کو ایک موجد کی ضرورت ہے جو صاحب قدرت و اختیار بھی ہو۔ یعنی دو چیزیں ہم نے یہاں پہ ثابت کی ہیں اس قیاس کی مدد سے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کو ایک موجد کی ضرورت ہے، چونکہ کائنات حادث ہے لہذا محدث کی ضرورت ہے اس کو۔ دوسری یہ کہ وہ محدث یا موجد صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شارح نے کہا تھا کہ خالق یا صانع کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں، اور ان میں سے پہلا طریقہ کیا ہے، اثر سے مؤثر کے وجود پر استدلال کرنا۔ اور پھر شارح نے کہا تھا کہ یہ پہلا طریقہ مصنف صفات میں جا کر بیان کریں گے، وہ یہ مقام آ گیا ہے، یہاں پر اسی چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو نتیجہ ہے، اس نتیجے میں دونوں باتیں، ایک بات یہ کہ اس کائنات کو حادث کی ضرورت ہے، اور دوسرا وہ حادث صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ تو یہ حادث والی ہماری اگرچہ پچھلی بحث ہے، لیکن یہاں سے بھی وہ چیز کیا ہے، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے یہ ثابت کر لیا۔
اس قیاس کی مدد سے۔ لیکن یاد رہے کہ جو منطقی قیاس ہوتا ہے نا، اس قیاس میں جو صغرا اور کبرا لائے جاتے ہیں، اس صغرا اور کبرا کو بھی ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں اگر صغرا اور کبرا بدیہی ہوں، ضروری ہوں، تو پھر انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسلم الثبوت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نظری یا قصبی ہیں، غور و فکر کے محتاج ہیں، دلیل کے محتاج ہیں، تو پھر ہمیں دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اور یہاں ہماری صغرا اور کبرا دوبارہ میں دہرا دوں۔ صغرا کیا ہے؟ کائنات حادث ہے۔ کبرا کیا ہے؟ ہر حادث کو ایک قادر مختار موجد کی ضرورت ہے۔ اب اس صغرا اور کبرا دونوں کو ہم ثابت کریں گے، کیونکہ یہ دونوں اپنی جگہ نظری ہیں، قصبی ہیں۔ تو پہلا جو صغرا ہے، پہلے صغرا کی طرف آتے ہیں۔ العالم محدث، یا کائنات حادث ہے، یہ صغرا محتاج دلیل ہے۔ اس صغرا کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور قیاس تشکیل دی ہے، اور وہ قیاس کیا ہے؟ صغرا العالم جسم کبرا وکل جسم لا ينفك عن الحوادث ای الحرکت والسکون، نتیجہ فالعالم لا ينفك عن الحوادث۔ یا اردو میں اگر ہم اس قیاس کو بیان کریں، کائنات جسم ہے، یہ ہمارا صغرا یا مائنر پریمس ہے، اور جو بھی جسم ہو وہ حوادث پر مشتمل ہوتا ہے، یہ کبرا یا میجر پریمس ہے، اور نتیجہ کائنات حوادث پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارا نتیجہ کہ کائنات کس پر مشتمل ہے؟ حوادث پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو ہم نے قیاس بنایا ہے، یہ قیاس کی شکل اول ہے۔ جو پہلا قیاس ہم نے بنایا تھا وہ بھی شکل اول، ضرب اول ہے، اور یہ جو ابھی دوسرا قیاس بنایا ہے یہ بھی شکل اول ہے۔ یہ صغرا کو ثابت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو ہمیں نتیجہ ملا ہے، قیاس کو دوبارہ دہرا دو۔ کائنات جسم ہے، جو بھی جسم ہو وہ حوادث پر مشتمل ہوتا ہے، پس کائنات حوادث پر مشتمل ہے۔ اب اس نتیجے کو ایک اور قیاس کا صغرا بنائیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک اور قیاس تشکیل دینا ہے۔ اس کا صغرا کیا ہے؟ العالم لا ينفك عن الحوادث وکل، یہ صغرا ہے ہمارا، وکل ما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث کبرا، نتیجہ فالعالم محدث۔ اب ہمارا جو صغرا ہے وہ جا کے ثابت ہوا ہے۔ اردو میں اس کو بیان کروں قیاس کو، صغرا ہے کائنات حوادث پر مشتمل ہے، کبرا ہے جو چیز بھی حوادث پر مشتمل ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے، نتیجہ کائنات حادث ہے۔ اب یہ جو نتیجہ ہے کائنات حادث ہے، یہ ہمارے پہلے قیاس کا صغرا ہے۔ یہ صغرا ہمارا اب ثابت ہو گیا کہ کائنات کیا ہے؟ حادث ہے، کیونکہ وہ حوادث پر مشتمل ہے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ کائنات حادث ہے کیونکہ یہ حوادث پر مشتمل ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا قیاس تشکیل دیا؟ کائنات جسم ہے، اور جو بھی جسم ہو وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا، یعنی حوادث پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ بھی ہمیں ثابت کرنا پڑے گا نا کہ کائنات جسم ہے، اور ہر جسم جو ہے وہ حوادث پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دونوں صغرا اور کبرا بھی ثابت کرنے پڑیں گے۔ اس میں سے جو صغرا ہے نا، یہ کائنات جسم ہے، یہ صغرا بدیہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی مزید چیز یا مزید دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جسم وہ چیز ہوتی ہے جو مکان رکھتی ہے۔ جسم کی تعریف ہی یہی ہے، آگے چل کر شارح اس کی تعریف کریں گے کہ جسم وہ چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہے، یعنی تین اس کے ابعاد پائے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ جگہ تو گھیرتی ہے اور طول و عرض عمق پر بھی مشتمل ہے، لہذا کائنات حادث ہے۔ اس کے لیے ہمیں مزید کسی قیاس منطقی کو تشکیل دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو کبرا ہے ہمارا، وہ کبرا کیا تھا؟ کہ ہر جسم حوادث پر مشتمل ہوتا ہے، اور حوادث سے مراد کیا ہے؟ حرکت اور سکون۔ اس کو دلیل کی ضرورت ہے، اس کبرا کو دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر جسم کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ جسم ہوتا ہی وہ ہے جو جگہ گھیرتا ہے۔ اگر یہ تعریف ہے مکان کی کہ جسم ہوتا ہی وہ ہے جو جگہ گھیرتا ہے اور طول و عرض و عمق رکھتا ہے، تو پھر اس مکان کے حوالے سے جسم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صرف دو صورتیں قابل تصور ہے مکان کے علاوہ سے جسم کی، یا تو وہ بعد والے لمحے میں بھی اسی مکان میں ہے جس مکان میں وہ پہلے تھا، تو کہیں گے یہ حالت سکون ہے، اور وہ جسم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ مکان پہلے لمحے میں ایک جسم جو تھا پہلے لمحے میں ایک مکان میں تھا، دوسرے لمحے میں دوسرے مکان میں آ گیا، تو اس کو کہیں گے یہ جسم کیا ہے؟ متحرک ہے، اور اس حالت کو حالت حرکت کہیں گے۔ تیسری کوئی حالت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جسم یا تو اپنی جگہ پر رہے گا یا اپنی جگہ چھوڑے گا۔ اگر اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اس کو حالت سکون کہتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اس کو حالت حرکت کہتے ہیں۔ بس حرکت اور سکون کے علاوہ تیسری صورت کا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حرکت کی تعریف بھی یہی ہے، حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر، ایک مکان کے بعد دوسرے مکان کی طرف چلا جانا۔ اور سکون کا مطلب ہے حصول ثان فی مکان واحد۔ آگے چل کے ساری تعریفیں آئیں گی، شارح تفصیل سے ایک ایک مقدمے کو بیان کریں گے، وہاں ہم پھر مزید اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔ ابھی تو ہم مصنف کی عبارت صرف چونکہ پڑھ رہے ہیں لہذا اسی کو مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ تو بس سکون کا مطلب یہ ہو گیا کہ جسم اسی مکان میں رہے جس مکان میں پہلے تھا، اور حرکت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جسم کیا ہے؟ ایک مکان سے دوسری مکان سے طرف منتقل ہو جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہی حوادث ہیں، سکون اور حرکتی حوادث ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حوادث جو یہ حادث ہیں؟ حرکت اور سکون کو حادث قرار دینے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مسبوق بالغیر ہوتے ہیں۔ مسبوق بالغیر ہونا یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حرکت کی ہم نے تعریف کیا کی؟ ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں آ جانا، اس کو مطلب مسبوق بالغیر ہے نا، پہلے ایک اور مکان میں تھا اب دوسرے مکان میں آ گیا۔ سکون کی تعریف کیا ہے؟ حصول ثان فی مکان واحد، اسی مکان میں دوسری بار بھی ہونا، تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی اسی مکان میں تھا، بعد میں بھی اسی مکان میں آ گیا، یہ بھی مسبوق بالغیر ہے۔ جو چیز مسبوق بالغیر ہو وہ حادث ہوتی ہے، اور یہ جتنے بھی کائنات کے اجسام ہیں وہ سارے کے سارے حرکت اور سکون پر مشتمل ہیں، اور چونکہ حرکت اور سکون حادث ہیں لہذا یہ اجسام بھی حادث ہیں۔ تو جب یہ اجسام حادث ہیں تو اس کا مطلب یہ پوری کائنات بھی حادث ہے، کیونکہ کائنات مشتمل ہی اجسام پر ہے۔ اور اگر کائنات حادث ہے تو اس کو ایک محدث کی ضرورت ہے، ایک موجد کی ضرورت ہے، ایک انوینٹر کی ضرورت ہے، ایک کریٹر کی ضرورت ہے۔ اور وہی محدث یا موجد جو ہے وہ نہ صرف اس سے ثابت ہوگا کہ وہ موجد ہے، بلکہ اس کا قادر مختار ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قادر مختار ہونا کیوں ضروری ہے؟ آخری جو ہمارا اس بحث کا حصہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ جو موجد ہے کائنات کا قادر مختار نہ ہو تو پھر دو صورتیں کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہوگی کہ اس موجد کا اثر یا اس کا معلول اس سے جدا نہیں ہوگا، اور جب جدا نہیں ہوگا تو ضرورتاً یہ بات ضرورتاً ثابت ہے کہ جو موجد ہے اس موجد کا کیا ہے وہ اثر، اگر وہ موجب ہو تو اس کا اثر مؤثر سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر اثر مؤثر سے جدا نہ ہو تو پھر اس کی دو ہی حالتیں بنتی ہیں یا دو ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو عالم کو قدیم ماننا پڑے گا یا اللہ کو یا خالق کو حادث ماننا پڑے گا۔ جب اثر اور مؤثر ہمیشہ اکٹھے ہیں تو اگر اثر حادث ہے تو پھر اس کو مؤثر بھی حادث ہے، اگر مؤثر قدیم ہے تو پھر اثر بھی قدیم ہے، کیونکہ لازم ملزوم ہے اکٹھے جو ہیں۔ اگر ایک قدیم ہے تو دوسرا بھی قدیم ہے، ایک حادث ہے تو دوسرا بھی حادث ہے۔ اور علامہ علی فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو عالم کو ہم قدیم مان سکتے ہیں، نہ ہی اللہ کو یا خالق کو حادث مان سکتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں صورتیں باطل ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، کیونکہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا موجب یا مختار۔ جب موجب نہیں تو پھر قادر مختار۔ اس کو ہم عبارت سے پڑھتے ہیں، کالا یعنی قال العلامۃ الحلی الفصل الثانی فی صفات ثبوتیہ وہی ثمانیۃ، دوسری فصل صفات ثبوتیہ کے باب میں ہے اور یہ 8 ہے۔ الاولی انہ تعالی قادر مختار، پہلی صفت یہ ہے کہ واجب تعالی قادر مختار ہے، وہ موجد یا محدث قادر بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ لأن العالم محدث، کیونکہ عالم محدث ہے۔ لأنہا جسم، اب دیکھیے کہ یہاں پر وہ منطقی شکل محفوظ نہیں رہنے دی علامہ نے، پہلے صغرا بیان کیا العالم محدث، کبرا بھی نہیں لائے، اسی صغرا کو پھر ثابت کرنے لگ گئے ہیں کہ عالم کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حادث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عالم جسم ہے،
جسم وکل جسم لا ينفك عن الحوادث، یہ منطقی شکل ہے اس کی، یہ جو دوسرا قیاس ہے نا یہ منطقی انداز میں بیان کیا ہے، لأنها جسم یہ صغرا ہے، وکل جسم لا ينفك عن الحوادث یہ کیا ہے اس کا کبرا ہے۔ کائنات جسم ہے اور کوئی بھی جسم جو ہے وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا۔ عن الحرکت والسکون، حوادث سے مراد یہاں پر حرکت اور سکون ہے کہ ہر جسم حرکت اور سکون پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہما حادثان ہیں، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ ان دونوں کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لاستدعائہما المسبوقیۃ بالغیر، اس لیے کہ حرکت اور سکون دونوں میں اس چیز کا تقاضا پایا جاتا ہے کہ یہ مسبوق بالغیر ہوں۔ ایسے ایسا کہ تعریف سے ہم نے واضح کیا ہے کہ حرکت میں بھی یہی ہے کہ مسبوق بالغیر ہے اور سکون میں۔ وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث، ٹھیک ہے، یہ اگلا قیاس ہے، اس قیاس کی انہوں نے پھر صغرا بیان نہیں کیا، صرف کبرا بیان کر دیا ہے۔ وہ صغرا کیا ہے؟ وہ صغرا ہے العالم لا ينفك عن الحوادث وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورہ، عالم حوادث پر مشتمل ہے اور جو بھی حوادث پر مشتمل ہو وہ ضرورتاً بداہتاً محدث ہوتا ہے۔ اس کو محدث پڑھنا ہے دال کے اوپر زبر کے ساتھ کیونکہ مفعول کا صیغہ ہے۔ فیکون المؤثر فیہ، اب آپ یہ پھر دیکھیں کہ پورا قیاس نہیں دیا، اس کا نتیجہ دے دیا ہے، کیونکہ قیاس پورا کیا تھا کہ العالم محدث وکل محدث محتاج الی محدث قادر مختار، یہ نتیجہ تھا۔ تو صرف نتیجہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کیا کہ فیکون المؤثر فیہ وہو اللہ تعالی قادرا مختارا، اگر کائنات حادث ہے تو اس کائنات کا جو محدث ہے، جو مؤثر ہے، جو اس کی علت ہے، یعنی اللہ تعالی یہ قادر بھی ہے اور مختار بھی۔ قادر مختار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لأنه لو كان موجبا لم يتخلف اثره عنه بالضرورہ، اگر اللہ کو، واجب تعالیٰ کو، اگر ہم اس موجد کو موجب مان لیں تو اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوگا، یہ بڑی ضروری اور بدیہی بات ہے۔ تو فیلزم من ذالک، اگر موجب ایسی چیز ہوتی ہے جس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوتا تو پھر دو صورتوں میں سے ایک صورت لازم ہے گی، اما قدم العالم او حدوث اللہ تعالی۔ اگر خدا قادر مختار نہیں تو پھر وہ موجب ہوگا، اور اگر موجب ہوگا تو اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اثر اس سے جدا نہیں ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک لازم آئے گی، یا ماننا پڑے گا کہ عالم بھی قدیم ہے، کیونکہ اگر خدا فاعل موجب ہے تو جب سے خدا ہے تب سے کائنات بھی ہے۔ جیسے سورج کی ہم بات کی تھی ہم نے کہ جب سے سورج ہے اس کی روشنی بھی ہے، جب سے آگ ہے جلانے والا کام اس کا بھی ہے، حرارت بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کا لازمہ یا قدم عالم آئے گا او حدوث اللہ تعالی۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ قدیم نہیں ہے، عالم قدیم نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی کیا ہے، وہ حادث ہے، کیونکہ عالم جو کہ اثر ہے وہ اپنے مؤثر یعنی موجد سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ اگر دونوں اکٹھے ہیں اور وہ اثر اس کا حادث ہے تو پھر مؤثر یعنی واجب تعالیٰ کو بھی حادث ماننا پڑے گا، وہما باطلان، اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، باطل۔ جب دونوں صورتیں باطل ثابت ہو گئیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ واجب تعالی قادر بھی ہے اور مختار بھی ہے، اور اس دلیل سے دو چیزیں ثابت ہوئی۔ اولاً یہ کہ اس کائنات کو ایک محدث کی ضرورت ہے، ایک موجد کی ضرورت ہے، ثانیاً یہ کہ وہ محدث یا موجد قادر مختار بھی ہے۔